آج ماہ ذوالحج کا عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ 70 بار یہ پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد عید سے پہلے پہلے ارب پتی بن جاتی ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ماہ ذوالحج کا مبارک چاند دیکھ کر پڑھنے والا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر مشکل پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی اتنی دولت ملتی ہے، یقین مانیں دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس گھر میں بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، آج تک میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ذوالحج کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، وہ جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اللہ والو، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی ہو یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی مشکلات کے لیے، اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں، اور وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کے رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو ذوالحج کا مبارک چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج کی مبارک رات یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ ذوالحج کے مہینے کی دیگر مہینوں پر فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو بڑی عبادتوں کو یکجا کیا ہے جو کسی اور مہینے میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 1 حج اور دوسری قربانی۔ ان خصوصی عبادات کے لیے اس مہینے کا انتخاب اس کی فضیلت کو واضح کر رہا ہے۔ نیز اس مہینے کے ابتدائی عشرے کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی ذی الحج کی ابتدائی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کی قسم اٹھانا ان کی عظمت اور ذیشان ہونے کی دلیل ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشرہ ذی الحج کے روزے رکھے، اس کے لیے ہر دن کے عوض ایک مہینے کے روزے، اور 8 ذی الحج کے بدلے 1 سال کے روزوں، اور یوم عرفہ کے بدلے 2 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اللہ والو، ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ایسے ہیں کہ ان میں مناسک حج کی ادائیگی کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو نیک عمل کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دے کر ان لوگوں کے لیے بھی نیکیاں کمانے کے راستے کی نشاندہی فرما دی ہے جو حج کی سعادت سے محروم رہنے والے ہیں۔ وہ اپنے اپنے مقام پر رہ کر ان ایام میں نفلی روزوں اور دیگر عبادات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والا ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جسم کے فاضل بال، زیر ناف سر کے بال اور مونچھیں وغیرہ کاٹ لے، ناخن تراشے، پھر قربانی تک اس سے پرہیز کرے تو اسے قربانی کا پورا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ کہ آج کی مبارک رات یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ رات بہت خاص ہے، یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ ذوالحج کی پہلی رات اتنی برکت والی ہے کہ اس رات میں اللہ سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی اس بابرکت رات میں، عظمت والی رات میں، قبولیت والی خاص گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں
اس کے معمولات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے، اور جو بندہ بھی اس رات کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ جو کام بھی کرتے ہیں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ذوالحج کا مبارک چاند دیکھ کر جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئیں، پریشانیاں دور ہوئیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ رات اتنی قبولیت کی ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آج اگر یہ ویڈیو آپ کے پاس آ گئی ہے اور آپ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں، آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ تبھی یہ ویڈیو، یہ وظیفہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو بدل دے، آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے، برکتیں لائے، رحمتیں لائیں۔ اسی لیے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ یہ وظیفہ، چند منٹ کا وظیفہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ پورے سال مصیبت، ڈپریشن، پریشانی، مایوسی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اس عمل سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی مصیبت، ڈپریشن، مایوسی اور پریشانی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں میں کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان، نیپال یا مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کی رات آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے رات کو کسی وقت پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ ذوالحج کا یہ مبارک چاند دیکھ کر آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر میں آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ جب آپ ذوالحج کا مبارک چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں اور درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ درود تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتا ہے۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی اور دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ آپ نے نہایت توجہ کے ساتھ
محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا اگر رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، مقاصد ہیں جو پورے نہیں ہوئے، تو آج آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اسباب کو مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب رب کریم کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ آپ نے پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنے بھی کاروباری بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ذوالحج کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدارا یہ وظیفہ ضائع مت کرنا۔ پتہ نہیں اگلے سال ذوالحج کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اگر آج کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، رب کریم اسے عطا فرما دے گا۔ اگر آج آپ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو 33 بار پڑھ کر رب کریم سے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصلح چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ جب آپ 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آخری وظیفہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر جس کا ترجمہ ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ یہ صورت ایسی ہے جس کے ذریعے غیبی مدد ملے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ اس صورت کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، اس کے اندر خیر کثیر کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں اور انعامات ہیں جو اللہ نے صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ ابو بشر کا بیان ہے، میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کی نہر تو اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی جو کہ نزول وحی کی کیفیات میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، بے شک ہم نے آپ کو خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور اس کے برتن ستاروں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 70 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔